ہمیں نا آج جو سبق ہم نے لے کے جانا ہے گھر میں وہ یہ بات ہے. میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام تشریف فرما اپنے حجرہ انور میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور علیہ السلام کے پاس موجود. میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. یہ بات سننے کی ہے, بات بالکل توجہ میری طرف. دروازے پہ دستک ہوئی نا تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا انس. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دروازہ کھولو اور اس سے پہلے یہ خوشخبری بھی سن لو, دروازے کے باہر جو آیا ہے نا اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرمائے گا. بڑے خوش ہوئے حضرت انس بن عمر, میں بڑی خوش. جو ہی جناب والا بڑا خوش. جو ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا آگے ایک ماتڑ غریب سا بندہ پانی ٹپک رہا ہے, اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. غریب سا بندہ اور ایسے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے, اس کے دکھنے میں نا وہ بالکل بظاہر ہو رہا تھا, ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ بہت ہی غریب ہے. اس نے نا چمڑے کی جوتیاں پہنی ہوئی اور وہ نا اس نے اتاری اور اپنے پہلو میں رکھ لی, اپنے جناب والا بغل میں نا وہ دبا لی اور دبا کے نا وہ سیدھا اندر حضور کی بارگاہ میں آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم کبھی اس بندے کے رنگ کو دیکھیں, کبھی سونے کا کرم دیکھیں جی, کبھی سونے کے یہ ہر بندہ اتنا کوئی اتنا بھائی اونچا بھی نہیں ہے, اتنا نظر بھی نہیں آ رہا کوئی جناب والا کو ٹھاٹ باٹھ والا, لیکن جنت بغیر حساب کے حضور نے فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں, دل کے کان ذرا دریچے کھولو, بات آ رہی ہے توجہ, کیونکہ سید جہاں بھی جائے بات تقریر جمانے کے لیے نہیں, کوئی پیغام پہنچانے کے لیے, اور یہ وہ پیغام ہے. اب توجہ رکھنی ہے آپ نے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس بندے کو دیکھتے رہے, حضور کے چہرہ انور کو بھی دیکھتے رہے. اس بندے کو کس کام پہ جنت کی بشارت, وہ بھی بغیر حساب کے. اب جناب والا تھوڑی دیر باتیں کی, اس نے واپس چلا گیا. پھر جناب والا دن گزرا, شام ڈلی, رات ڈلی, پھر دن چڑھا, سورج کی ٹکی بلند ہوئی. سیم ٹائم, وہی وقت, وہی جناب والا وقت اور وہی اسی طرح کا ماحول. میں بھی بیٹھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے, کونین کا تاجدار بھی بیٹھا, ہم جناب والا دونوں تینوں حضرات بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو, اور جو آنے والا ہے اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. میں نے دروازہ کھولا, دیکھا وہی کل والا منظر مجھے یاد آیا, وہی کل والا بندہ ماتر غریب سا, وہی جناب والا پانی بھی ٹپک رہا ہے, داڑھی اس کی جناب والا پانی قطرے ٹپک رہے ہیں, اور اندر وہ اپنی بغل میں چمڑے کی جوتی رکھ کے پھر سونے کی بارگاہ میں. سونیا یہ بات بھول گیا تھا, یہ مسئلہ بھول گیا تھا, سونیا یہ بھی پوچھنا تھا. دو چار باتوں پہ منحصر گفتگو, پھر واپس چلا گیا. میرے سونے نبی بھی جناب والا واپس ہو لیے. تیسرا دن آیا, وہی وقت, وہی ٹائم, وہی ماحول. اتفاق کی بات, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اتفاق حضرت عبداللہ ابن عمر, انس بن مالک, میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. دروازے پہ دستک ہوئی, آواز آئی من تک الباب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ سونے نبی نے ارشاد فرمایا اے انس پوچھنا, بلکہ دروازہ کھول اور خوشخبری بھی سن لے, آنے والا بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. میرا یقین بھی, میری امید یقین یہی, وہی کل والا منظر ہوگا, وہی کل والا بندہ ہوگا. دروازہ کھولا تو میرا یقین جیت گیا, میرا یقین پہ پورا وہی ماحول آ گیا, وہی بندہ ماتر غریب سا. اللہ اکبر کبیرہ. چند باتیں کی, پھر چلا گیا. حضور بھی چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس بن مالک دونوں بیٹھ گئے. توجہ. اور ایک دوسرے سے بات کر کے کہنے لگے اے انس, یار بندہ بڑا عظیم ہے لیکن دکھتا نہیں ہے, کوئی اتنے اعمال والا بھی تو دکھتا نہیں, مزدور ٹائپ بندہ دکھتا ہے. لیکن سونا نبی, یہ زبان عام نہیں, یہ وہ زبان سے نکلا ہے جنتی, جس زبان سے نکلا تھا کہ اللہ ایک ہے, ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں ایک ہے.
بندے کے جنتی ہونے میں شک بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم جانتے بھی نہیں۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا جنت لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، اور کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا، کوئی آواز تھوڑا گنگنا لو، کوئی آیا لے، تھوڑا اونچی آواز سے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بالا غلولا۔ نہیں جس چودھری شجاعت ال پڑھنا بالکل جناب چوپ ہوگا، وہ بھی نہیں، عبد الرحمان ال پڑھنا وہ بھی چوپ رہا ہے، جس غازی ممتاز ال پڑھنا نا ہیں جی، اے تھوڑا تگڑا ہو گیا، نبی دا نوکر بن کے محبت نال بالا غل۔ اللہ سلام دیا عطا فرمائے، بات جناب والا توجہ، اب حضور چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، انس جی سنگیا کیا بات ہے یار، سنگیا اس کی کھوج نہ لگائیں، بندے ہوندے نہیں کھوجی بھی ہیں جی، پیچھے لگ جانا وا یار پتہ کریے بندہ جانا کتھا ہے، اچھا یہ بینک چوں اتنے پیسے کڈے، پھر کیڑی گڈی دا بہنا ہے، چلو جی پیچھے لگ جائیے ہیں جی، اے بندے کھوجی ہوندے نا کہیں، تے اے کھوج لانا دنیا دی کسی چیز وچ بھی کھوج لانا اے ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، اے کھوج نہیں لانی چاہیے، دین وچ کھوج لا کہ حاجی صاحب جناب والا تہجد پڑھ دین، کس ٹائم اٹھ دین، میں بھی اٹھا، قرآن کتنا پڑھ دین، میں بھی اٹھا، محترم افضال ندیم صاحب، غلام رسول صاحب، یہ اٹھتے ہیں کب اٹھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، نمازاں خالی 5 ہی پڑھ دین یا 6 پڑھ دین، اے کھوج لو، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، فرمائے نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، لیکن دنیا میں جو کھوج نہ لو، او سی نیکی عمل تکنا، انہاں آکھیا کھوج نہ لئیے، انہاں آکھیا لو جی کھوج، اللہ اکبر، چلو جی پتہ کرنے، وہ پیچھے ہو گئے، تکیے وہ رہندہ کتھا ہے، جاندہ کتھا ہے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچ گئے، انہوں نے کہا سنگیا جی میں تیرے گھر میں مان رہنا چاہنا، انہوں نے کہا کیوں کوئی لڑائی ہوگی ہے گھر، کیونکہ اے نہیں سن جان دے، او جاندہ سی کہ اے کون ہے، او تو میرے محلے چی رہن دے، او آخر تک گھر ہے، تو کیوں مہمان میرے بننا چاہتے ہو، میں اتوں آ گیا آپ ہی اسی مہمان بننا چاہتے ہیں، خیر ہے کوئی کار لڑائی ہو گئی ہے، انہوں نے آکھیا ان کے دسیا یار انجی سمجھ لے لیکن میں رہنا چاہنا ہیں جی، انہوں نے تکنا سی عمل کیڑا ہے جی، اور میں رہنا چاہنا، میں 3 دن تے 3 راتاں، کیونکہ حضور کی شریعت کا قانون ہے، فرمایا ٹھیک ہے 3 دن 3 راتاں، اتھوں بعد پھر مہمان والے کم نہیں ہیں جی، مہمان اتنا رہ سکتا ہے مسافر، اب توجہ، فرمایا ٹھیک ہے اگر لڑائی ٹھیک ہے یار رہ لے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کیونکہ وہ اس سے محلے دا ہی نکل آیا بندہ، تو کہیں محلے میں جناب والا نہیں نا، وہ کٹھے شہروں میں چلے جو تو نہیں نا پتہ چلتا کہ بھائی اس محلے میں کون رہتا ہے، یہاں تو جانتے ہیں نا سارے، کیونکہ تھوڑے بکھرے ہوئے گھر ہیں، جہاں شہروں میں نا نہیں پتا ہوتا کہ یہ پرلی گلی میں کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ نا المختصر، اچھا وہ مہمان رہ گیا، ٹھیک ہے جی، ایک دن گزرا جناب والا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا یہ کھجوریں کتنی صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ کتنی دیتا ہے، یہ کتنے نفل پڑھتا ہے، قرآن کتنے روزانہ ختم کرتا ہے، میں دیکھتا رہا، اس کا اٹھنا دیکھتا رہا، لیٹنا دیکھتا رہا، چلنا پھرنا دیکھتا رہا، کیونکہ کھوج تھی عمل کیڑا چنگا ہے جو میں نہیں کرتا یہ کرتا ہے، بغیر حساب کے جنت۔ اب جناب والا توجہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ دن گزرا، رات گزری، دوسرا دن گزرا، رات گزری، تیسرا دن گزرا، رات آئی، میں دیکھتا رہا، بار بار رات کو اٹھوں اور پھر نفل بھی پڑھوں، اسے بھی دیکھوں، لیکن یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے جاتے جاتے نماز فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، نہ نفل
ना जनाब वाला कोई रात के जगराते सारी रात ही सुता रहता है। 3 दिन हो गए इशा नमाजा जनाब वाला, एक खजूर भी सदका नहीं, कोई ज़कात नहीं, आप ही गरीब। ज़कात किसे, सदकात क्या, सिर्फ नमाजें। और टोटल जनाब वाला मैं 3 सपारे पढ़ूं, ये 1 सपारा पढ़े, मैं तहज्जुद भी पढ़ूं, ये टोटल नमाज़े फजर पढ़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मुझसे रहा न गया। मैं जब तीसरी रात गुजार के जब जाने लगा, मैंने कहा संगिया एक बात तो बता दे। कहा बोल क्या बात है, मैं करूं लड़ के कोई ना आया। अल्लाह करे गल सारे समझा। मैं करूं लड़ के कोई ना आया, सारे राजी बाजी। मैं तो कोई और वजह नाल आया सा। ना क्या वजह केड़ी है, मैं तेनू तकन आया सा, मैनू तकिया नहीं, मैनू क्या तकन ऐ तुसां नू तकन आया भाई केड़ा अमल है तेरा कि बगैर हिसाब तू जन्नत। अब्दुल्ला इब्न उमर क्या फरमा रहे हो? है जी ये सोने नबी फरमाया। हाय हाय ए तुसी बाद ही चाहते सो तो पहले कह दे रहे सन कि बगैर हिसाब तू जन्नत। फरमाया अमल बता तेरा कौन सा है, मुझे तो नजर नहीं आया। हो अच्छा है गल सी पहले ही दस देंदे, एवें एडी तकलीफ की जे हैं जी, पहले ही दस देने फिर मैं तुहानू दस छोड़ना सी। तुसा 3 दिन रहे हो, तकलीफां मुकल्लफ बने हो, तकलीफ उठाई फिर पूछे अल्लाह संगिया जनाबे वाला जल्दी बताओ तेरा अमल बज़ाहिर तो मेरा अमल ज्यादा है, तेरा अमल थोड़ा, लेकिन तुझे बगैर हिसाब के जन्नत की टिकट, जन्नत का सर्टिफिकेट, जन्नत की सनद कमली वाले की जुबान से, जिस जुबान का ये आलम है कि साडे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान। फरमाया संगिया सुन ले फिर मेरा अमल, कुछ जाहिर के अमल होते हैं, कुछ बातिन के अमल होते हैं। अब जनाब वाला तवज्जो ऐ संगिया, मैं रात को जब लेटता हूँ दिल को देखता हूँ, सुबह जब उठता हूँ दिल को देखता हूँ। हम जब सुबह उठते हैं मोबाइल को देखते हैं, कुंजी खजाने की देखते हैं, बटवा देखते हैं, जेब फलोरते हैं, पैसे चोरी तो नहीं हो गए। लेकिन फरमाया मैं जेवा नहीं, मैं अपने सीने में धड़कने वाले दिल को देखता हूँ। रात को लेटते वक्त भी देखता हूँ, दिन को भी देखता हूँ, सुबह उठते वक्त भी देखता हूँ। फरमाया ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मेरा दिल सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, मेरा दिल सुनना, मेरा दिल किसी भी लम्हे, किसी भी घड़ी में अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में से किसी का भी मेरे दिल में कभी बुग़्ज़ नहीं होता है। बगैर हिसाब तू जन्नत नहीं, ये कम औखा है, बड़ा औखा नहीं, बड़े पैसे खर्च करने पैंदे हैं जी। पैसे बादशाह बंदे को होवन ते तां फिर दिल चों बुग़्ज़ निकलना है जी। और नहीं बादशाह पैसे दी केड़ी, पैसे दी लोड़ होंदी, वो बंदा गरीब, वो जड़ा वो चमड़े दी जुत्ती लागा बगैर हिसाब तू जन्नत। पैसे को नहीं लगदे, ए दिल नू थोड़ा मोड़, ए दिल चों बुग़्ज़ हसद कीना ते शबे बरात वाला भी माफ नहीं होता। जदू आई माफी दी रात आख्या नहीं जे कीना दा बुग़्ज़ रख के आया तो चल परा, आज माफी दी रात भी तेनों कोई बख्शिश नहीं। हमें चाहिए कि हम दूसरों का बुग़्ज़ ना करें, दूसरों का हसद ना रखें, दूसरों से कीना ना रखें। अल्लाह अकबर। जब कीना तेरा दिल आराम से जीना चाहता है ना, सैयद का पैगाम सुन, मैंने तो अगले बड़ा सफर करना है, तवज्जो ना सुन। अल्लाह अकबर। जे अगर आराम से जीना चाहता है ना, सारे दा बुग़्ज़ विचों कढ, सुकून ना आया तो दूर नहीं, ओ सामने घर मेरा सामने नजर आ रहा उसी है जी, सामने घर है, वो ऊपर रहना है जी। सुकून ना आया 40 दिनों के अंदर, हर बंदा सुकून लौटदा ना, बुग़्ज़ कढ, कोई पैसा 1 रुपया नहीं लगता, ए विचों साफ कर। अल्लाह अकबर। न किसी के हाल पे तंज़ कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, चाहे कोई 2 कोठियों वाला है, 2 कारों वाला है या झोंपड़ी में रहता है, न किसी के रक्स पे तंज, न किसी के हाल पे तंज कर, न
نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج لطف رسول ہے، مل کے بلغ العلا بے کام، آواز آ جائے بلغ العلا۔ اے جناب ایک بار زندگی ملدی ہے ذرا ٹھاٹھ نال، ہیں جی اے شان نال، ایویں مرو مرو اس نو جناب 2 روپے زیادہ لب گئے تو مینوں گھٹ لبے نہ یار، اللہ اسے بھی دیتا ہے، اللہ تجھے بھی دیتا ہے۔ اے آزاد تکار ایک باری تک تسے، اے وچوں کڈ کی نہ بغض تے پھر دیکھ پاک ہوویں تے، اے پاک بھی ملدا پاک ہوویں تے، اے پاک بھی ملدا بنا پاکا پاک نہ ملدا، سارے جسم دے دومن نالوں تو دھو لے ٹکڑا دل دا۔ تھوڑی جی توجہ کر، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول فرمانے لگے، عبداللہ تو 3 دن رہا نا، 3 راتیں رہا نا، اب بھی میرے دل میں تیرا کوئی بغض نہیں ہے کہ تو کھوجی تھا، ایسے ہی جناب یہاں رہا، کوئی نہیں، اب بھی اس لمحے میں بھی اے عبداللہ میں اپنے سے تجھے بہتر سمجھتا ہوں، میں اپنے سے تجھے، بس بات اتنی ساری ہے، اپنی انا ختم کر، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر مقام چاہتا ہے عند اللہ و عند الرسول، اپنے آپ میں عاجزی لا، پھر دیکھ وہ جسے بلند کرتا ہے وہ کتنا مقام پاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ تو آپ ہی بڑا نہ بن، نہ چودھری ہیں تو تمی، راجہ ہیں تمی، سردار ہیں تمی، شاجی ہیں تمی، خطیب ہیں تمی، مزدور ہیں تمی، اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھ، کیونکہ جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں، کدے نہ چڑھنے اونچایا، بس یو ہوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں، جڑیاں سایاں آپ اڈایا۔ اچھا جس نو او کرے نا او پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت پروگرام آپ نے سنا، دل جمی کے ساتھ سنا، آپ کی سبحان اللہ نعرہ مقدسہ نظم و نثر کی صورت میں نعتیں اور خوبصورت پروگرام اللہ قبول فرمائے، اور آج یہ افسر صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ ایک باری نعرہ بلند آواز نال، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا یا کا نہ بن، اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہو، اپنا ٹائم بھی ضائع، تو پھر جناب چپ کر کے آ جاؤ، تو چپ کر کے ٹور جاؤ، تو پھر تو پیر رضا قادری صاحب، رضا ساکم مصطفی صاحب ہیں جی، وہ ٹھیک ہے چپ کر کے کر لینے دیں۔ اب میرا وہ مزاج نہیں، تھوڑا جا ایک باری گنگنا کے نبی دے نعت خان نہ بن جائیے، ایویں 10 سیکنڈ ٹیسٹ سارے ہیں جی، نبی دے حق وچ اج تو بول میدان محشر وچ، اگر او بول گئے نا تیرے حق وچ تے بیڑے پار ہو جاسن، پل صراط پار ہو جاسی، اگر تیرے حق وچ بول گئے نا، اج بول اونچی والا بول، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے، مثال تیری، نعرہ تکبیر، اونچی والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، وما علیہ الا البلاغ۔